نریندر مودی نے جناب ایک دھمکی دی ہے، سکھ چین کی زندگی جیو روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے۔ یار جدو تو گولی چلائیں گا اسی تینوں گیندے تو پھول ماریں گے۔ چلائیں اس کا یہ بیان، انڈین پرائم منسٹر کا یہ بیان چلائیں کہ یہ ایک پاگل سڑکی آدمی ہے، یہ ووٹوں کی خاطر کہیں تک بھی جا سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے کل ایک ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ویلاگر تو چل ہی اس پر رہے ہیں کہ خوشخبری آنے لگی ہے عید سے پہلے۔ عمران خان نے پارٹی کے لیے پیغام بھیجا کہ جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے وقت وہ غصے میں تھے۔ علیمہ خان صاحبہ کو جو بات آج سمجھ آئی ہے نا، یہ بات ہم پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، پاکستان سے ریلیٹڈ بھی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے۔ نریندر مودی نے جناب ایک دھمکی دی ہے ڈائریکٹلی پاکستانیوں کو، آپ کو مجھے ڈائریکٹلی دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی کیا ہے اس کو ذرا اینالائز کریں گے اور اس کا ذرا جواب بھی دیتے ہیں اسے تھوڑی دیر میں۔ اور میں یہ بہت پتہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایون دو ہمارا چینل جو ہے وہ انڈیا کے اندر بلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کے اندر ہمارے چینل کی بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اور مانیٹرنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کہیں پہ کوئی غلطی کریں، کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی کریں تو یوٹیوب کے ذریعے جو ہے نا ہمارے چینل کو بند کروا دیا جائے، کسی طرح بند کروا دیا جائے۔ ایسا ہوگا نہیں، وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم لوگ جو ہے کوئی غلطی نہ کریں، لیکن مانیٹرنگ جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہے نا بہت سے انڈینز جو ہیں وہ ناراض ہو کے کامنٹس لکھتے رہیں، ڈزنٹ میٹر، آئی ول ناٹ چینج مائی اسٹانس، آئی ڈونٹ کیئر، آپ نے دیکھنا ہے دیکھے، نہیں دیکھنا مجھے نہیں پرواہ اس بات کی۔ خیر میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل خبریں ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، آئی تھنک شی ہیز ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، اور وہ میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے ذرا لوکل پالیٹکس کے بارے میں بات کروں، اس کے بعد میں انڈیا کی جانب بھی جاؤں گا۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی عمران خان صاحب سے کل ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اب اس کو آپ نے غور سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ شی ہیز سیڈ۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان نے 3 نکاتی پوائنٹس مجھے بھیجے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عام قیدی کے جو حقوق ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جا رہے، 8 ماہ میں صرف ایک بار بچوں سے بات کرائی گئی، میری بہنوں سے ملاقات نہیں کرواتے، ہم اپنے بھائی کو کتابیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے، بانی کے ذاتی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرایا جا رہا، توہین عدالت کی درخواستوں پر ججز کا حکم نہیں مانتے۔ عمران خان نے پیغام دیا کہ جو بھی فرعونیت یا یزیدیت کا نظام ہے، جو بھی ٹارچر کر لے، میں غلامی تسلیم نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جیل میں رکھا گیا، ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لیں، نہیں جھکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ یہاں روز دن میں ایک نہ ایک ویلاگ نکلتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ یہاں روز دن میں ایک نہ ایک ویلاگ نکلتا ہے، لیکن اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ویلاگر تو چل ہی اس پر رہے ہیں کہ خوشخبری آنے لگی ہے عید سے پہلے۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 ہفتے میں عمران خان نکل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا، کوئی کہتا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا، کوئی کہتا ہے کہ امریکن آ گئے ہیں، ہر روز 10 ویلاگ ایسے نکل رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ عوام کا ٹیمپریچر نہ بڑھے، آپ لوگ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہا ہے۔ عمران خان نے آج واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس یزیدی نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا۔ عمران خان نے پارٹی کے لیے پیغام بھیجا کہ یہ نظریے کی جماعت ہے، بانی کے علاوہ بہت سے نوجوان جیل کاٹ رہے ہیں، یہ الیکٹیبلز کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہمیں نظریے کا ووٹ ملا ہے، میں نے سب پر نظر رکھی ہوئی ہے، جو بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں ہے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو وکٹ کے، یہ بھی ذرا سنیے گا، انہوں نے کہا جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کی بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کرتے وقت وہ غصے میں تھے۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ پارٹی تیاری کرے بڑی تحریک کی، لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا، پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے۔ اب ججز کا حال دیکھیں، القادر کا کیس 3 مہینے سے نہیں لگ رہا، 9 مئی اور دیگر ضمانتوں کے کیسز بھی ہیں، ججز نے زبان دی کہ کیس لگا دیں گے لیکن انہوں نے نہیں لگائے۔ اچھا آئیے ذرا اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں ویلاگرز کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی ویلاگر جو ہیں وہ یہ جان کے پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی بس یہ عمران خان آن لگے نے، مہینے کے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 15 دن بعد، ہفتے بعد، عید سے پہلے وہ والی عید نہیں ہوگی، یہ والی نیا سال نہیں چڑھے گا، اس سے پہلے 14 اگست نہیں آئے گی، 6 ستمبر نہیں ہوگا، 25 دسمبر نہیں ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ کو جو بات آج سمجھ آئی ہے نا، یہ بات ہم پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے اٹھا کے ویلاگ دیکھ لیجئے، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں اے سارے لونڈے لپاڑے گے نا۔ اب آپ کو سمجھ آئی میں کس کو کہتا ہوں لونڈا لپاڑا؟ یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے۔ میری بات بڑی بری لگتی ہے لیکن یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کو اب علیمہ خان صاحبہ بھی سمجھ گئی ہیں کہ یہ سارے رنگ باز ہیں، سارے ڈرامے باز ہیں، یہ سارے دیہڑی لگانے والے ہیں۔ دوسری بات، علیمہ خان صاحبہ جن لونڈے لپاڑوں کی بات کر رہی ہیں نا، یہ لونڈے لپاڑے آپ کے اپنے تیار کردہ ہیں۔
ان کو آپ لوگوں نے پاسز لے کے دیے ہوئے تھے, میں ویسی فرضی پاسز کی بات کر رہا ہوں کہ جناب آ جاؤ بنی گالا, آ جاؤ محفلوں میں آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, پورا ڈائریکٹ ایکسس, پی ٹی آئی کے دروازے جو ہے ان کے دفاتر کھولے ہوئے تھے, بنی گالا کے دروازے کھلے ہوئے تھے, جا کے چیک کریں کنہوں نے ان لونڈے لپاڑوں کی فوجیں تیار کی ہوئی تھی وہاں پہ, وہ کون ہے آپ کی پارٹی کے اندر وہ شخصیت. یہ اب آپ جو کہہ رہی ہیں نا انہوں نے تو اپنی دہاڑی لگانے کے چکروں میں سارا کچھ کیا ہوا ہے, یہ بات ہمیں بہت دیر کی پتہ ہے, اور میں اس وقت کہہ کے پٹ گیا, میں کہہ کے تھک گیا کہ بھائی یہ کسی کے ہی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ڈالر کے پجاری ہیں, ان کو صرف یہ چاہیے کہ بس ہمارے ویوز بڑھتے رہیں, ہمارے بڑی خبر آنے رہے. ایک میں ان کا ایک لونڈا لپاڑا دیکھ رہا تھا, وہ ہر ایک ہفتے کے بعد اپنا تھمبنیل بناتا تھا, بڑی خبر آ گئی, بڑی خبر آنے والی ہے, بڑا دن آ گیا, کچھ بڑا ہونے والا ہے, اب کچھ بڑا ہو گیا. یہ میں نے لٹرلی اس کے پورے ویلاگز میں وہ میں نے پوری اس کی وہ ٹائم لائن دیکھی, وہ ہر ہفتے کے بعد یہ اسی بات کے اوپر تھمبنیل بناتا تھا. اور وہ چکر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹریفک ویورشپ ٹریفک ہے, میں اس کو کیٹر کرتا رہا ہوں, میں کیٹر, آپ کو میری بات کڑوی لگے گی, میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں میری بات آپ کو کڑوی لگے گی, بٹ دیٹ ول بی اے ریالٹی. میں آپ کے ساتھ غلط بیانی نہیں کروں گا, میں آپ کو جو بات ہوگی اصل بتاؤں گا, چاہے آپ کو کڑوی لگتی ہو. لیکن اگر آپ نے وہ جھوٹا جو میٹھا ہے جو وہ بانٹ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے وہ کتنا نقصان دہ, یہ علیمہ خان صاحبہ سے آپ خود پوچھ لیجیے جا کے, کہ جس کے اوپر اب عمران خان صاحب کو بھی غصہ چڑھ رہا ہے کہ یار یہ رنگ بازیاں کیوں نہیں ختم ہوتی. اب آپ سے جو گلا ہے, آپ سے جو علیمہ خان صاحبہ سے یا عمران خان صاحب سے ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے نام کیوں نہیں لیا. نام لینا ہے ایسے لوگوں کا, بولیں, ٹیک آؤٹ دوز نیم, تاکہ آپ کے فالوورز کو پتہ لگے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو پتہ لگے کہ اے رنگ باز ہے گنے, اے 2 نمبر ہے گنے, فراڈی ہے گنے, سارے ان کے نام لیں. بی آنیسٹ ود یور ورکرز, بی آنیسٹ ود یور سپورٹرز, جو آپ کے جلسوں میں جاتے ہیں یا ریلیوں میں جاتے ہیں یا احتجاجوں میں جاتے ہیں, ان کو نام لے کے بتائیں کہ یار ان لوگوں سے بچو, ان کو ان سبسکرائب کرو, ان کو دیکھنا بند کرو, یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہم اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات نہیں بن رہی, مذاکرات نہیں بن رہے, بیچ میں سارے ایشوز ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کے اندر تو عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے, لیکن میں کم از کم بات تو آپ کو سچی بتاؤں گا, یار یہ سچویشن ہے اس وقت, میں آپ کو دھول تو نہیں جھونکوں گا آپ کی آنکھوں میں. اس کے بعد انہوں نے آگے یہ بات کی کہ جی پارٹی تیاری کرے بڑی تحریک کی, اور لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا, پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے. نہیں میں پنچوتا صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اب جو ہے وہ اسلام آباد نہیں بلایا جائے گا, اب جس کو بھی ہم بلائیں گے تو ادھر بلائیں گے, مطلب پورے پاکستان میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا. چلے میں ابھی آپ کو اپنی ایک اور پریڈکشن دے دوں, اور جو گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد, 2 سال ہونے والے عمران خان صاحب کو ہوئے ہوئے, عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد جتنی پارٹی اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے نا, اس وقت ایز یو آر سیئنگ دس ویڈیو رائٹ ناؤ, اس سے زیادہ نہیں ٹوٹی ہوگی. میں آپ کو یہ خبر کی بنیاد کے اوپر اور لوگوں کے بات چیت کرنے کے بعد میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. یہ ایک دوسرے کے شکل دیکھنے کے روادار نہیں, ان میں سے کئی ایسے لوگ گروپ بنے ہوئے, ایک گروپ دوسرے گروپس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت. آپ لوگوں نے کیا تحریک چلانی ہے, اور آپ کے پارٹی کے چند لوگ, میں نام اوبیسلی نہیں لوں گا کیونکہ وہ پرائیویسی کے اندر, کانفیڈنس کے اندر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ جو ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں نا کہ جی پارٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے, میٹنگز کے اندر یہ ہو رہا ہے, آپ مطلب اسی سے اندازہ لگا لیجئے. وہ ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک خاتون تھی, میں کنول شوذب صاحبہ جو ہیں, وہ رو رہی ہیں کہ میری ویڈیو کسی نے ریکارڈ کر لی. میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, میری ویڈیو کسی نے ریکارڈ کر لی. کر لی ہوگی, ظاہری بات. اب آپ زوم کی میٹنگ اگر چل رہی ہو اور آپ کسی کا ریکارڈنگ, وہ اپنے فون میں ریکارڈنگ شروع کر دیں, اسکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں, تو وہ ہو جاتی ہے ریکارڈ, صحیح بات ہے. تو یہ تو حال ہے کانفیڈنس کا, یہ تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کا حال ہے پارٹی کے اندر. اس میں کیا تحریک چلائیں گے آپ لوگ؟ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جون سامنے کھڑا ہوا ہے. چلیں 1 منٹ کے لیے زوم کر لیتے ہیں کہ یہ ظاہری بات ہے عید تک تو کچھ نہیں ہوگا نا, جو بھی ہوگا عید کے بعد ہی ہوگا, ٹھیک ہے, یہی زوم کر لیتے ہیں. جو ٹکا کے سب سے گرمی اور مانسون والے سیزن ہے, مطلب جون, جولائی, اگست, اس میں تو ویسی طریقے چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. 2014 میں بھی جب دھرنا دیا گیا تھا تو 14 اگست سے شروع ہوا تھا. ایسی صورت میں کون سی طریق چلے گی؟ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیے مجھے نا عجیب لگتا ہے جب لوگوں کو جھوٹی آس دی جاتی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے رنگ بازی ہو رہی ہے, مجھے پتہ ہے فراڈ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے جھوٹ ہے.
مجھے پتہ ہے، اچھا مثال کے طور پہ ان میں سے کئی ایسے کیریکٹر ہیں پارٹی کے اندر، میں چلے کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان میں سے کئی ایسے کیریکٹر ہیں جو شام کو جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، اور دن کے جتنی دیر سورج ہوتا ہے اتنی دیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، جو سورج غروب ہو جاتا ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، سورج کے ساتھ جیسے وہ سولر کے اوپر چل رہے ہوں، وہ سولر کے ساتھ چلتے ہیں، سولر جتنی دیر چلتا ہے اتنی دیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے کئی ایسے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ویسی پاکستان سے باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور ادھر باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر کے اپنے لوکل یہاں کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو کی کتنا ہے، تو باہر نہیں نکلا، او بھائی تو جتنا باہر نکل گیا ہے اتنا تو باہر کوئی بھی نہیں نکلا، مطلب تو باہر ہی نکل گیا ہے نا، تو پاکستان سے باہر نکل گیا۔ تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی، آپ کو پتہ ہونی چاہیے، میری بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کو کڑوی لگے گی بٹ دس از دا فیکٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عدالت نے عمران خان صاحب کا جی فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ دوبارہ کروانے کی پولیس کو اجازت دے دی ہے۔ اتحاد دہشت گردی عدالت لاہور میں عمران خان کے فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ اس میں عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پولیس کو عمران خان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور پولیگرافک ٹیسٹ دوبارہ کروانے کی اجازت دے دی اور 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے پروسیکیوشن کی جانب سے عمران خان کا جواب عدالت میں جمع کرایا گیا تھا، لیکن رپورٹ کے مطابق عمران خان نے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے 2 بار تحریری طور پر ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا اور بعد میں تیسری بار زبانی ٹیسٹ کروانے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو یہ اب عدالت کی جانب سے حکم آیا ہے کہ جناب یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جائے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا وہ ایک چرچ کے سگریٹ کے اوپر جو ہے وہ تو میں ہو گئی تھی، اے این پی کے جو رہنما ہیں ایمل ولی صاحب، ان کے درمیان اور پی ٹی اے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب، ان کے درمیان جو ہے وہ کافی تو میں ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی تھی، لیکن وہ معاملہ کافی سیریس ہو گیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں وہ آل دا وے پشاور میں باچا خان کا جو باچا خان مرکز ہے اے این پی کا، وہاں پہ وہ گئے، جرگے کے ساتھ گئے، صلح صفائی ہو گئی ہے، تو آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اچھی بات ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان اگر اتنی ناراضگی تھی، میں تو کہتا ہوں تمام سیاسی رہنماؤں میں اس طرح کی دوستی ہو جانی چاہیے کہ چاہے جرگہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، جائیں ایک دوسرے کے پاس جائیں، پاکستان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو ہے، میں بار بار ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری بات ذرا یاد رکھیے گا، یہ بات میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ورکروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تعداد کم زیادہ ہوتی ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کوشش ہوئی ہے پہلے بھی، ماضی کے اندر بھی، یہ ڈویژن وہ کس طرح ہوئی، لوگوں کا ذہن سازی کس طرح بنی، لوگ کس طرح ایک طرف کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہے تو وہ پاکستانی نہ، رہیں گے تو ہمارے بھائی، تو آپس میں دراڑوں کو ختم کریں، کسی طرح سب مل جل کے رہیں، سارے اکٹھے رہیں، تبھی یہ ملک جو ہے وہ آگے چل سکے گا۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر پولیٹیکل ورکر کی ضرورت ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، میرا یہ ماننا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ہے جی، وہ وزیر اعظم شہباز شریف جو آج کل ایک تھینک یو ٹور کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، وچ از ویری گڈ ایکچولی۔ میں یہ اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر خود جا رہے ہیں، پہلے وہ ٹرکی گئے ہیں اور اس کے بعد اب وہ ایران گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کی حمایت کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور تہران میں ایرانی صدر مسعود پسکشیان کے ہمراہ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں، یہاں کا دورہ کر کے دلی مسرت ہوئی ہے۔ اچھا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ خود ان ملکوں میں جا کے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں پاکستان کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ مودی ابھی تک باہر نہیں نکل سکا کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں جس نے سپورٹ کیا ہو انڈیا کو۔ وہ اپوزیشن، وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ ان کو کہہ رہے یا تمہیں طالبان نے سپورٹ کیا یا تائیوان نے سپورٹ کیا۔ مودی نہیں جا سکا کہ بھائی وہ جا کے، اور وہاں پہ لوگ ان کو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھائی تیرے ساتھ تھا کون، انڈیا کے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے؟ یہاں پہ تو ہمارا پرائم منسٹر تو جا رہا ہے نا، جا کے ملکوں سے مل رہا ہے، وہ آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں، کابینہ کے دیگر ممبرز بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ تو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ ترکی کے پاس گئے ہیں، ایران کے پاس گئے ہیں، آذربائیجان بھی جائیں گے، تو اچھی بات ہے، دس از گڈ۔ تو یہ مجھے اسٹیپ اچھا لگا کہ پاکستان کی جانب سے یہ جسچر اچھی بات ہے، یہ جانا چاہیے۔ اب جتنا بڑا آپ کا بلاک ہو، جتنے لوگ آپ کو سپورٹ کر سکیں، دیٹ از ویری گڈ۔
اب آ جائیں ذرا نریندر مودی کے اوپر، کیونکہ مودی کے بارے میں بات کر رہے تھے. مودی نے جناب گجرات میں، اب یہ گجرات ظاہری بات ہے اس کی ہوم کنسٹیٹوئنسی ہے، تو وہاں پہ اس نے یہ خطاب کیا ہے. تھیٹرکس کا تو ماسٹر ہے نا، رنگ باز ہے پورا، تھیٹرکس کا ماسٹر ہے. کہتا ہے جی پاکستان کو آتنک یعنی کہ دہشت گردی، کہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی کی بیماری سے مکت چھٹکارا کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے. یہ مودی نے پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹلی اس نے، اب میں دوبارہ بات کروں کہ گجرات میں کھڑا ہوا ہے تو وہاں پہ ویسے ہی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کے اوپر جو ہے بڑا ووٹ لیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ جی ورنہ میری گولی تو ہے. پاکستانی عوام کو اس نے یہ بات کی. اچھا مجھے اس لیے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا، میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس قسم کے بھونڈے گھٹیا فضول قسم کے ریمارکس، تقاریر جو ہیں آپ کو یہاں کے پرائم منسٹر سے نہیں ملیں گی. اچھا میں ناٹ جسٹ شہباز شریف، ایون اس سے پہلے جب بالا کوٹ کا بھی واقعہ ہوا تھا، آپ عمران خان صاحب کی اس وقت کی گفتگو دیکھ لیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہم انڈینز کو مار ڈالیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہیں اس دنیا سے اٹھا دیں گے. یار دس از دا پرابلم کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. یہ ایشو ہے. آپ یہی تو پرابلم ہے کہ آپ جب ایک دوسرے ملک کے لوگوں کو، عام عوام کو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ میری گولی تو پھر تم لوگوں کے لیے ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی سویلائزڈ ملک جو ہے ایسے جنگی جنون رکھنے والے شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہے گا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے رہے، پاکستان کے بارے میں کہتے رہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ نیوکلیر آرسنل جو ہے، ان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائیں. ایسے پاگل آدمی کے ہاتھ میں جو ایٹمی ہتھیار آئے ہوئے ہیں، وہ جو ایک ملک کے افراد کو یہ تڑی دے رہا ہے کہ میری گولی تو تم لوگوں کے لیے ہے. تو گولی کا مطلب، آپ گولی کا مطلب تو صرف گولی کو صرف یہ مت سمجھیے کہ وہ کسی ایک گولی کی بات کر رہا ہے. وہ اپنے میزائلوں کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے ڈرونز کی بات کر رہا ہے، اپنے توپوں کی بات کر رہا ہے، وہ ایٹم بامز کی بات کر رہا ہے، وہ ہر قسم کی تڑی لگا رہا ہے، اپنے پورے آرسنل کی تڑی لگا رہا ہے. اس کے پاس ہتھیاروں میں جو کچھ ہے وہ اس کی تڑی لگا رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ مودی نے یہ جو ایکچولی یہ بات کی ہے، اس کو آپ کے یہ جو جتنے ابھی وفود جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں، چلائیں اس کا یہ بیان، انڈین پرائم منسٹر کا یہ بیان چلائیں کہ یہ ایک پاگل سنکی آدمی ہے. یہ ووٹوں کی خاطر کہیں تک بھی جا سکتا ہے. یہ 24-25 کروڑ عوام کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری گولی تم لوگوں کے لیے ہے، تو یہ 24-25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا ذلیل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بڑا گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے جو کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں، اور وہ جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہی لینگویج استعمال کرتا ہے، یہ پاکستانیوں کے حوالے سے لینگویج استعمال کرتا ہے. تو اچھا دوسری بات یہ، مطلب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کتنا بچکانا قسم. یار جدو تو گولی چلائیں گا اسی تینوں گیندے تو پھول ماریں گے. کی کریں گے اسی؟ مطلب جب تو گولی فائر کریں گا تو یہاں سے کیا لال رنگ کے غبارے چھوڑے جائیں گے؟ اگر 13 میزائل وہاں سے آئے گا تو ہم یہاں 1.5 تھاوا اڑائیں گے. کیا کریں گے ہم؟ گجرات تو ویسے ہی پاکستان کے بہت قریب ہے، کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے، ہماری رینجز میں آتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. PL-15 وغیرہ کی رینج میں بڑے آرام سے آتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو لیکن وہی ہے نا، اب وہ سامنے ایک کراؤڈ کھڑا ہوا ہے. اب یہ سیاستدانوں کے ساتھ نا ایشو ہے، اور یہ سب سیاستدانوں کے ساتھ اکثر ہی ہوتا ہے کہ یوں سامنے جمع غفیر ایک دیکھتے ہیں نا کہ یار 40-50 ہزار 60 ہزار بندہ آ گیا ہے، تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، ٹریک سے اترنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے یہ. اچھا وہاں پہ اس نے کہہ دیا ہوگا کہ میری پاکستانیوں کے لیے ورنہ میری گولی تو ہے، وہاں پہ بہت کمال، بہت کمال. مجال ہے ان میں سے کسی گدھے نے یہ مودی سے سوال کرنے کی جرت کی ہو. ویسے ہی ان کی میڈیا کا تو برا ہی حال ہے کہ ایک کسی نے یہ سوال کرنے کی جو ہے وہ جرت کر دی ہو کہ مودی صاحب تسی گولی چلاؤ گے تو ادھروں کی چلنا جائے، وہاں پہ ماچس والا بم چلے گا دوسری سائڈ سے؟ نہیں، گولی یہاں سے بھی چلے گی. تم یہاں پہ بندے مارو گے، تم 5 مارو گے، وہاں 50 مریں گے. تم یہاں پہ جو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم نے یہاں پہ 5 ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے 6 کیے. تم نے یہاں پہ پاکستان کے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ سویلینز کو نشانہ بنایا، تمہارے 6 جہاز اور 1 UAV اڑا کے رکھ دیا ہم نے. اب اس کے اوپر بھی خبر لے لیں، یہ جو میں جہازوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خبر یہ آئی ہے، یہ سامنے آپ کے انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ
رافیل بنانے والا جو فرانس ہے، جو وہاں کی کمپنی ہے، وہ ان کو اس کا سورس کوڈ نہیں دے رہے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے سورس کوڈ کیا چیز ہوتی ہے. سورس کوڈ بیسکلی ان کے سافٹ ویئر سسٹم کے اندر جو ہے، اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اس کے ساتھ ایک میزائل، کوئی فلاں ماڈل کا ایک میزائل لگایا ہوا ہے، آپ وہ میزائل چینج کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور میزائل فٹ کرتے ہیں، زیادہ رینج والا میزائل فٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے جہاز کے سسٹم کے اندر بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ یہ آپ اس کے ساتھ کام کر سکیں. جس طرح الیکٹرانکس کے اندر ہوتا ہے یا موبائل فونز کے ساتھ ہوتا ہے. موبائل فون میں مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس فون کے ساتھ بلوٹوتھ لگانی ہے تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کو سافٹ ویئر میں جانا پڑتا ہے، بلوٹوتھ کا بٹن آن کرنا پڑتا ہے، تب وہ ہیڈ فونز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک سافٹ ویئر کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سورس کوڈ ہونا چاہیے. فرانس جو ہے وہ انڈیا کو سورس کوڈ نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے جی اس کے اندر جو بھی ہم نے اپ گریڈ کرنی ہوگی نا ہم خود کریں گے، آپ اس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں بھائی پھر ساڈا جہاز لینا فائدہ کی، اسی کی کریے یہ سودا بھیج دیا کریے ایک شہر تو دوسرے شہر. یہ اوپر سے ویسے ہی پاکستان نے گرا دیے رافیل، تو ان کو بڑی سخت تپ چڑھی ہوئی ہے، بہت تپ چڑھی ہوئی ہے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ادھر فرانس کے ساتھ بات نہ بنی تو پھر بھارت جو ہے وہ روس کا ایک طیارہ ہے Su-57E، وہ شاید پرچیز کرے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو. اب یہ مجھے جو پتا ہے وہ یہ جہاز جو ہے یہ 5th جنریشن کا جہاز ہے اور اسٹیلتھ ملٹی رول فائٹر جیٹ جو ہے یہ کہا جاتا ہے، مطلب رشیا کے ٹاپ ناچ جو فائٹر جیٹس ہیں نا اس میں اندر ہی آتا ہے. لیکن آبویسلی یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں. دوسرا، ہم نے اسی سلسلے میں پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ اجے دوول جو ہے وہ S-400 لینے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے رشیا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس کی ہوگی طبیعت خراب، اور اس لیے ابھی اس نے رشیا کا وہ دورہ جو ہے ملتوی کر دیا. یہ اپڈیٹ آئی ہے. اچھا، انڈیا کے اندر ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے آج کل، ایک اور جو وبال جان ایک چیز بنی ہوئی ہے. کووڈ پھیلنا شروع ہو گیا ہے وہاں پہ، اور انڈیا کے اندر جو ہے کووڈ جن لوگوں میں پھیلا ہے اس کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو گئی وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی پریشانی شروع ہو گئی کہ یار یہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. میں نے تو بس ایس چیز کا وہ شک رہتا ہے یہ بھی کہیں پاکستان پہ نہ ڈال دیں. اے بھاجی انہوں نے جڑے میزائل آتے ہیں نا انہوں نے ٹپاں دے اتنے کووڈ والی جڑی نا وہ وائرس لگا کے یوں کر کے بھیجتے ہیں ہماری طرف، ایتھے کووڈ پھیل گیا سارا. کچھ پتہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی زہر اگل سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.